السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی یہ 169 نمبر کی آیت ہے، 169۔ اور شیطان تو تمہیں بری بات اور فحشات کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نسبت تم ایسی بات کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ شیطان بری بات کا حکم دیتا ہے اور فحشات کا، ہر وہ کام جو اللہ کے خلاف ہے وہ بری بات ہے، سمجھے آپ؟ وہ حکم دیتا ہے، کس طریقے سے حکم دیتا ہے شیطان؟ انسانوں کو شیطان جو جن ہے وہ وسوسہ کیسے دلاتا ہے؟ شیطان وسوسے کے ذریعے انسانوں کو اکساتا ہے، غلط کام پہ ابھارتا ہے، اس کا حکم ہے وہ۔ جو ہم کو وسوسہ آتا ہے نا، برے خیالات، وسوسہ کا معنی ہوتا ہے مطلب برے خیالات، رانگ تھاٹ، جو اللہ کے خلاف رہتے نا کام، برے کام، اس کو وسوسہ بولتے ہیں، رانگ تھاٹ۔ تو ہمارے کو جو خیالات آتے نا برے، وہ اس کا حکم ہے شیطان کا۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بری بات اور فحشات کا، تو حکم وہ کیسے دیتا ہے؟ وسوسے کے ذریعے، برے خیالات کے ذریعے آتے نا خیالات، آدمی کے دماغ میں خیالات آتے رہتے، چوری کر، زنا کر، اس کا حق مار، پیسہ کمانے کے لیے غلط طریقے سے مال ہڑپ کر، ایسے خیالات آتے، تو اس خیالات پہ عمل کرتے۔ یہ سب شیطان کا حکم ہے، جو برے خیالات آتے نا دماغ میں، یہ سب شیطان کا حکم ہے، سمجھا؟ تو جو برے کام ہیں، یہ شیطان کی اکساہٹ، وسوسے پہ ہم عمل کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس کا کوئی زور انسانوں پہ نہیں ہے، صرف وہ وسوسہ دلا سکتا ہے، برے خیالات، سمجھے آپ؟ اس کے سوا اس کا کوئی زور نہیں انسانوں پہ۔ ہاں ہم خود عمل کرتے ہیں تو ذمہ دار ہم خود ہوئے، سمجھے آپ؟ تو اس کا یہ برا، جتنے بھی غلط کام، برے کام، خواہشات، زنا، چوری، غلط کام، شراب، جوا، سمجھے آپ؟ یہ سب برے کام ہیں، سمجھے آپ؟ لوگوں کا حق مارنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا جانا، یہ سب شیطان کا حکم ہے۔ کیسے آتا؟ وسوسے کے ذریعے، دماغ میں بات ڈالتا ہے نا وسوسہ۔ تو یہ جن میں سے بھی ہوتے اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے۔ انسانوں میں سے کون؟ جو ہمارے آپ کے رشتہ دار، دوست ہیں، آس پڑوس کے، جو اللہ کے خلاف حکم دیتے ہیں، اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم کو بھی اکساتے، تو وہ بھی شیطان کی کیٹیگری میں آتے ہیں، سمجھے آپ؟ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی شیطان ہے۔ شیطان اس کو بولتے جو اللہ کے خلاف عمل کرتا، بدمعاشی کرتا، اس کو شیطان کا ٹائٹل لگ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ ہم اور آپ گھر میں بھی بولتے ہیں نا بچوں کو، مستی کرتا، بدمعاشی کرتا تو شیطان ہے۔ کیوں بولتے ہو؟ بدمعاشی کرتا ہے، مستی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو ٹائٹل شیطان کا دیتے ہیں۔ حالانکہ بچے کا نام کچھ اور رہتا ہے، احمد، ذاکر، عبداللہ، ہے نا، فاروق، جو بھی نام ہے، لیکن ہم اس کو شیطان کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدمعاشی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کو ٹائٹل لگ جاتا ہے شیطان کا۔ تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے اور جناتوں میں سے بھی۔ تو یہ انسانوں میں سے تو سامنے آ کے ہم کو بولتے ہیں غلط کام کرنے، یہ کر، وہ کر، تو ہم اس کے کہنے پہ آتے، تو وہ شیطان ہے، ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے نا، ساتھ ہی ساتھ اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، تو یہ انسانوں میں سے شیطان۔ اور جو برے تھاٹ آتے، خیالات ہمارے دماغ میں، وہ جن ڈالتا ہے، ابلیس، اس کا لشکر شیطان، وہ انسانوں کو برے خیالات ڈالتا ہے، سمجھا؟ شیطان۔ تو یہ سب باتیں قرآن جب ترجمے سے پڑھیں گے تو جانکاری ہوگی۔ تو انسانوں میں سے شیطان کون ہے؟ جو ہمارے ساتھ اٹھ رہے، بیٹھ رہے، چائے پی رہے، گھوم رہے پھر رہے، اللہ کے خلاف عمل کر رہے، ہم کو بھی بول رہے کرنے کے لیے، تو یہ شیطان ہے۔ جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے دوست، رشتہ دار، انسانوں میں سے، تو یہ بھی شیطان ہے، جو اللہ کے خلاف حکم دے رہے، کروا رہے ہم سے کام، سمجھا؟ تو اللہ کی کتاب کی، قرآن کی جانکاری رہے گی تو ہم شیطان سے بچ سکیں گے، غلط کام سے، سمجھا آپ؟ اس کا ہم پہ کوئی زور نہیں ہے، سمجھا؟ یہ بات دھیان رکھیے آپ، اس کا انسانوں پہ کوئی زور نہیں، صرف اس کا کیریکٹر کیا ہے؟ وسوسہ دلانا، برے خیالات دماغ میں ڈالنا،
اس کا زور ہی نہیں ہے. بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کہ اس دن کہے گا شیطان قیامت کے دن میرا تو تم پہ کچھ زور نہیں تھا، ہاں میں نے صرف تمہیں بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو. اس کا زور نہیں ہے، خود اقرار کر رہا ہے، اور اللہ بھی بول رہا ہے اس کا زور نہیں ہے انسانوں پہ. سمجھا؟ تو ہم عمل کرتے ہیں اس کے کہنے پہ. ہم کو برے خیالات آتے تو ہمارے پاس پاور ہے، اتھارٹی، کہ اس کا باتوں پہ، بری باتوں پہ چلنا یا نہیں چلنا. اللہ نے منع فرمایا ہے غلط کام، تو ہمارے ہاتھ میں کہ اللہ منع فرمایا، شیطان اکسا رہا ہے کرو اللہ کے خلاف ورزی، تو ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کا حکم ماننا یا شیطان کا حکم ماننا. سمجھا آپ؟ سب باتیں ہیں سورہ بقرہ میں ہے نا آیت نمبر 14 میں، جب یہ لوگ مومن سے ملتے ہیں، مومنوں سے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ان کے سے ہنسی کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے ان سے. تو اپنے شیطانوں میں جاتے کا مطلب جو ان کے ساتھی ہوتے نا شیطان بدماش، سمجھا آپ، انسانوں میں سے. سمجھا آپ؟ تو یہ سب غلط فہمی لوگوں کو. شیطان جہاں بھی لفظ آیا سوچتے جن، کہیں مراد جن ہوتا ہے، کہیں مراد انسان بھی ہوتا ہے. تو اب یہ سورہ بقرہ آیت 14 میں کیا ہے، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کر رہے تھے مومنوں سے. تو یہ کون شیطان یا مراد؟ انسان جو دوست ہوتے ہیں نا، رشتہ دار دوست، تو ان میں جاتے تو یہ کہتے ہیں. سمجھا آپ؟ لوگوں کے ذہن میں شیطان لفظ آتے ہی سوچتے کہ جنات، جن میں سے جو شیطان ہوتے وہ. ایسا نہیں. قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے گا کہاں انسان مراد ہے، کہاں شیطان مراد ہے، جن مراد ہے، کہاں انسان مراد ہے. تو دونوں کو ٹائٹل لگتا ہے، جن کو بھی شیطان کا ٹائٹل نافرمانی اللہ کے خلاف ورزی کیے تو، اور انسانوں میں سے بھی دونوں کو ٹائٹل لگتا ہے شیطان. سمجھے آپ؟ یہ بات دھیان رہنا چاہیے کہ شیطان آئے تو ہمیشہ جن مراد نہیں رہتا، انسان بھی مراد رہتے، جو ہم اور آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوست رشتہ دار، وہ اس کو بھی شیطان بولتے. تو پتہ کیا چل رہا ہے قرآن کی روشنی سے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جو اللہ کے خلاف حکم دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ سب شیطان ہیں. اور جو ہمارے کو خیالات آتے برے، یہ جناتوں میں سے شیطان ہے، جو برے تھاٹ ڈالتا ہے دماغوں میں. سمجھا؟ وسوسہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں، دلوں میں بات ڈالتا ہے. وسوسہ من الجنۃ والناس، جن میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو شیطان کہتا ہے جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں. سمجھا آپ؟ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہے کہ اللہ بھی بری بات کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے. تو وہی سورہ بقرہ آیت 169 169 میں شیطان بری بات اور خواہشات کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی تم بولو کہ اللہ بھی بری بات کا حکم دیتا ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے دماغ میں کہ اللہ بھی، جو جتنے غلط کام ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، بولتے ہیں نا بہت لوگ، یہ سب برائی بات ہے، شیطانی بات ہے. جتنے غلط کام ہو رہے ہیں دنیا میں تو بولے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے، تب غلط بات ہے، سب اللہ پہ بہتان الزام ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہم بک رہے، تم جتنے لوگ بک رہے نا کہ اللہ کے حکم سے برے کام ہو رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ سب شیطانی باتیں، شیطان کا وسوسہ ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا کہ تم بھی ایسی کرو اللہ کے بارے میں. اللہ نے سورہ اعراف میں فرما دیا آیت نمبر 28 میں، اللہ بری بات کا حکم نہیں دیتا. سمجھے آپ؟ تو کون دیتا بری بات کا؟ شیطان دیتا ہے بری بات اور خواہشات کا حکم. تو لوگ الٹ پلٹ سوچ عقیدے لے کے بیٹھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے حکم سے برے کام ہو رہے ہیں، کہ اللہ کیا بولتے ہیں کہ مرضی سے ہو رہے ہیں. یہ سب غلط کام، نہ اللہ کی مرضی ہے نہ اللہ کا حکم ہے. سمجھے آپ؟ اللہ فرما دی نا اللہ بری بات کا حکم نہیں دیتا. تو آپ لوگ یہ جو بک رہے ہو نا، یہ سب شیطانی وسوسوں میں آ کے بک رہے ہو. شیطان جو بول رہا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں بھی تم ایسی بات کرو کہ اللہ بری بات کا حکم دیتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت 169. تو آپ لوگ شیطانی کے وسوسے میں آ کے شیطانی بات بول رہے، تو آپ بھی شیطان کا کام کر رہے، شیطان کے چیلے. سمجھا؟ سب باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. جتنے غلط کام ہو رہے ہیں سب شیطان کے
حکم سے ہو رہے ہیں. خواہشات، بری بات، سمجھے آپ، غلط کام، غلط قرآن کے خلاف جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، یہ سب شیطان کا وسوسہ اور شیطان کے حکم پہ لوگ چل رہے ہیں. سمجھے آپ. اللہ منع فرمایا ہے چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، سب قرآن میں منع ہے. تو شیطان کیا کر لو کر لو، اللہ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم بول کے ذہن میں ڈال دیے تو لوگ کر رہے ہیں. تو غفور الرحیم سوچ کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کس کے لیے وہ قرآن میں بتا دیا ہے. پچھلے گناہ معاف اگر کر کے چھوڑ دیے، توبہ، مورتی پوجنا ہو، بت پوجنا ہو یا کوئی بھی کام، پچھلے گناہ معاف اگر توبہ کر کے چھوڑ دیے تو معاف ہے. سچی توبہ وہ بھی کرنا چاہیے تو معاف ہے. یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو. اس کو جھوٹی توبہ بولتے ہیں. بار بار توبہ کرنا قبول نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 18. سچی توبہ کرو. سورہ تحریم آیت نمبر 8. سچی توبہ ہے کہ ایک بار توبہ کر لیے پھر آئندہ نہیں کیے. توبہ کا عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے رجوع ہونا، پلٹ آنا، سدھر جانا. سمجھے آپ. سچی تو یہ غفور الرحیم ہے. پچھلے گناہ معاف، چاہے کچھ بھی کیا ہو، کفر، شرک، بت پرستی، مورتی پوجا، قبر پوجا، لیکن ابھی سدھر گئے تو پچھلے گناہ معاف. یہ ہے. سمجھے آپ. اور کسی کا حق مارے ہیں تو وہ حق لوٹا دینا، پھر توبہ کرنا. یہ بھی سوچ لو آپ، یہ اہم مسئلہ ہے. لوگ بس کسی کا حق مار لیے، کسی کا مال ہڑپ کر لیے، زمین ہڑپ کر لیے، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. ایسی توبہ قبول نہیں جب تک کہ جس کا مال لیا گیا، جس کا حق مارا گیا ہے، ریٹرن نہیں کر دو، واپس نہیں دے دو. واپس دے کے اس کا جس کا حق مارا گیا، زمین یا پیسہ، جائیداد، سونا چاندی، روپیہ، پیسہ، جو حق مارا ہے وہ دے دینے کے بعد، لوٹا دینے کے بعد توبہ کرے تو توبہ معاف. یہ نہیں کہ یہاں چوری کر رہے، زمین ہڑپ کر لیے، سب وراثت میں حق مار لیے، رشتہ داروں کا، بھائی بہنوں کا، اور پھر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. ایسی توبہ قبول نہیں. یہ بات دماغ میں بٹھا لیجیے، یہ اہم بات ہے. سمجھا. حق کسی کا مارے تو اس کا لوٹا دینا، پھر توبہ کرنا تو معاف ہے. یہ نہیں کہ حق مار لیے اور پھر اللہ سے توبہ کر رہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں. لوگ سوچ رہے حج کر لیے، عمرہ کر لیے، گناہ دھل گئے، سب غلط بات ہے. سمجھا. لوٹا دینا جس کا حق مارے، زمین ہڑپ کیے، تب توبہ معاف ہے. یہ سب شیطانی دھوکا ہے جو دماغ میں شیطان نے ڈالا ہے. بس غلط کام کرو توبہ کر لو. نہیں، جس کا حق مارے اس کا ریٹرن کرنا. پیسہ، جائیداد، پراپرٹی، حق مارے، کسی کا ہڑپ کر لیے، کسی کا چیٹنگ کر کے مار لیے، گھپلا کر لیے، جھوٹ بول کے سامان فروخت کیے، جھوٹ بول کے سودا کیے، تو یہ سب پہلے سامنے والے سے معافی مانگنا اور اس کا مال لوٹا دینا، جائیداد، پراپرٹی، زمین، پیسہ، پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کا حق مارے ہوئے اور توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ قبول ہی نہیں. سمجھا آپ. کیونکہ بندے کا حق مارے، بندہ معاف نہیں کر رہا تو اللہ کہاں سے معاف کرے گا. جب بندہ معاف کر دے گا، ریٹرن مل گیا تو انصاف ہوا نا، تم نے اس کا واپس لوٹا دیے، پھر جو غلطی ہے اس پہ توبہ کر لیے. تو ایسے لوگ کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھا آپ. شیطانی وسوسوں سے انسان گھرا ہوا ہے. سمجھا آپ. تو شیطانی وسوسے سے بچنا ہے تو آپ کو قرآن معنی سے، ترجمے سے پڑھنا پڑے گا. جب ترجمے سے پڑھیں گے تو جانکاری ہوگی کیا صحیح کیا غلط. سمجھا آپ. جب تک ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. شیطان جو وسوسہ دلاتا ہے تو انسان اس کے وسوسے میں عمل کرتا ہے، تو انسان ذمہ دار ہے. شیطان تو صرف اکسایا تھا، عمل کرنا ہمارے اختیار میں. پاور اپنے ہاتھ میں، یا تو نیک کام کریں یا شیطانی بات پہ چلے، برے کام. تو انسان خود ذمہ دار ہے. یہ سب باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دی ہے کھول کے. سمجھے آپ. لیکن لوگ سمجھ رہے ہی نہیں، اللہ کا کردار ہی نہیں سمجھ رہے، کیریکٹر اللہ کا کیا ہے. سمجھا آپ. جادو بولے اہل حدیث حضرات بولتے جادو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ پہ ڈال دیے. غلط کام بولے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دیکھیے آپ، یہ ان کو کیا ہدایت ملے گی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہ جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی سے، باذن اللہ، جو عربی لفظ آیا اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا آج تک، اسی لیے ہدایت نہیں مل رہی نا. بولے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن جادو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ارے اللہ کی مرضی نہیں ہے جادو سیکھنا، سکھانا یا دھوکہ دینا. جادو مطلب دھوکہ دینا. سحر کا مطلب ہی ہوتا ہے لغت میں، دیکھو ڈکشنری میں، دھوکہ.
हाथ की सफाई, ट्रिक, चीटिंग करना, धोखा देना। जादू कोई हकीकत नहीं है, फेक है, उन लोगों को धोखा देना। तो सोचो, धोखा देने का काम अल्लाह करेगा? अल्लाह की मर्जी है या अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है मना, ये काम मत करो, मना है ना, अल्लाह की मर्जी ना मना। अहले हदीस हजरात बोले जादू नहीं होता, नफा नुकसान अल्लाह की मर्जी से होता है। लो, वही शैतानी वसवसे में ये लोग बातें कर रहे हैं, शैतान के हुक्म पे चल रहे हैं कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें करो कि अल्लाह बुरे बात का हुक्म। बुरी बात है ना जादू सीखना, सिखाना, ये लोगों को धोखा देना, चीटिंग करना, धोखा देना, हाथ की सफाई, कि हमारे में देखो क्या है, ये हम कर लेते हैं, नुकसान पहुंचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझे आप? जादू क्या है? फेक है, हाथ की सफाई, ट्रिक। जो जादू को सच मानेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, नबी ने फरमाया। इब्ने माजा की हदीस है, देख लो आप। जादू को आप लोग सच मानते हैं, फेक है, फेक, बनावटी चीज है, हाथ की सफाई, ट्रिक, धोखाधड़ी, चीटिंग। समझे आप? हकीकत नहीं है जादू। जादू से हकीकत होती तो लोग मिसाइलें मारते। समझे आप? लोग जादू से काम करते, मिसाइलें नहीं मारते। बंदूक चला रहे, फाइटर प्लेन, ड्रोन, है ना, तलवार चला के कत्ल कर रहे, गोली चला के। अगर जादू से काम होता तो जादू इस्तेमाल करते ना कंट्रियां, बड़ी बड़ी मुल्कें, हुकूमतें जादू से काम करती। जादू बनावटी चीजें, फेक, इसीलिए कोई इस्तेमाल नहीं करता। जाहिलों में चल रहा है, जितने जाहिल है ना, आलिम, मुफ्ती, मदरसा, ये सब जादू जादू फैलाए हुए, जादू से होता है ना। अरे जादू से होता ही नहीं है। समझा आप? ईमान ही नहीं है, ईमान के साथ कुफ्र, अल्लाह की नाफरमानी, शैतानी वसवसा इसी को बोलते हैं। शैतान के नक्श कदम पे चल रहे हैं, शैतान की बातों पे। समझा आप? शैतानी वसवसे में घिरे हुए, ये सब कुरान के खिलाफ बातें जितनी है सब शैतानी। पढ़िए आप, तर्जुमे से तो जानकारी होगी। एक ही मसला नहीं है, नजर लगती है, सब शैतानी वसवसे, सब गुमराही बातें। इतने घूम रहे यूरोपियन खूबसूरत बच्चे, औरत, किसी को नजर नहीं लग रही। खाली यहाँ इंडियन पाकिस्तानी लोग को नजर लग रही, काले पीले बच्चे लोग को, खूबसूरत लोग को नहीं लग रही। समझा? सब गुमराही बातें, झूठी बनावटी बातें, झूठी हदीस। समझा आप? सब शैतानी वसवसा है, सब शैतानी बातें। तो दिमाग में डाल दिया शैतान ने, वसवसा था, सब शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे, मान रहे झूठी हदीस। दुश्मनों ने डाला झूठी हदीस, उसको मान रहे, कुरान के खिलाफ सब बात। समझा? आप जब तक तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे हकीकत खुलेगी नहीं, सही क्या गलत। पूरा कुरान, ये पूरा कुरान मायने से पढ़ना अपनी जबान में, तो जानकारी, नॉलेज होएगा कि क्या सही क्या गलत। समझे आप? पढ़िए अपनी जबान में, जो जबान आती है खुद पढ़िए, इसके उसके बोलने में मत चलिए। समझे आप? हिदायत की किताब कुरान है ना, तो हिदायत चाहिए ना आपको, हिदायत, गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई, हिदायत। तो कुरान में हिदायत, तो हिदायत की किताब पढ़े तो हिदायत मिलेगी। वाफ़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।